جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے لیکچرز کا اردو کے، تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ابھی بھی اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی اسٹیج پر اداکاری کرنا ٹی وی اور فلم میں اداکاری کرنے سے کس حد تک مختلف ہے اور کیوں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جس پاکستان میں اسٹیج کی روایت پڑی کہاں سے تھی. تو اس کے لیے پاکستان میں اسٹیج کی روایت ہمیں ہمارے اپنے علاقائی زبانوں کے ڈرامے کی صورت میں ملتی ہے، جو زیادہ تر میلے ٹھیلوں کے دوران کھیلے جاتے ہیں. ان کی ابتدائی صورت محض عوام کے لیے تفریح فراہم کرنا تھا، اور ایک دوسری صورت ہمارے دیہات میں پتلیوں کے تماشے کی بھی ہے. پتلیوں کا کھیل دنیا کا سب سے قدیم کھیل ہے. پتلیوں کے تماشے سے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کا طویل سفر ایک لوک تماشے کی حیثیت سے طے کیا، بلکہ اس چھوٹے تماشے کا اسٹیج شروع سے ہی اس کے ہمراہ ہے. پھر اسٹیج پر اداکاری کی گئی. اسٹیج پر اداکاری کرنا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے بڑی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹیج پر ڈرامہ پیش کرتے وقت اداکار کو اس کی کارکردگی کا نتیجہ تماشائیوں کی داد اور بے داد کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. عام طور پر اسٹیج پر ہیرو دائیں طرف اور ولن بائیں طرف سے باہر آتا ہے. اسٹیج پر جانے سے قبل اپنے کردار کی آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیاری کرنی پڑتی ہے تاکہ خوب داد مل سکے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ڈرامے کی روایت. بات کی جائے ڈرامے کی روایت کی تو ہندوستان میں ڈرامے کی روایت رام لیلا کے سونگ کی صورت میں موجود تھی. انارکلی کی کہانی رنگ برگی درباری تہذیب سے پیدا ہوئی. شروع میں اندر صبا کی طرح ہمارے ڈراموں میں ناچ گانے کا وفور بھی تھا. ڈرامے میں مشاہدہ، تجربہ، نظریہ، گہری بصیرت اور نئے پرانے نظریات سے آگاہی بہت ضروری ہے. ڈرامہ فنون لطیفہ کا ایک اہم صنف ہے، اور اس کا سب سے بڑا فرض عوام کے ذوق اور جذبات کی تسکین کرنا ہے. ڈرامے کی دو اقسام ہیں، ایک مختصر ڈرامہ اور ایک طویل ڈرامہ. جی ٹیلی ویژن ڈرامہ پہ بات کی جائے تو ٹیلی ویژن ڈرامے کے بارے میں سہیل احمد لکھتے ہیں: ٹیلی ویژن پر ریڈیو کے مقابلے میں ڈرامہ لکھنا خاصا آسان ہے، کیونکہ بہت سی باتیں کیمرے کی آنکھ سے دکھائی جا سکتی ہیں اور ابلاغ مکمل طور پر نمو ہو جاتا ہے. پھر ہے جی فلم کی آمد دھماکہ خیز تھی. اس کی چکا چوند کر دینے والی روشنی میں اسٹیج ڈرامہ سے وابستہ فنکار گھبرا گئے. ان کا خیال تھا کہ اتنی جدید اور اہم ایجاد سے تھیٹر ختم ہو کر رہ جائے گا، اور کچھ عرصہ کے لیے یہ ہوا بھی. اس کے بعد خاموش فلمیں کہتے دور دراز شہروں اور قصبات میں جہاں تھیٹر کمپنیاں نہیں پہنچ سکتی تھیں،
وہاں خاموش فلموں نے اپنی جگہ بنا لی۔ متحرک خاموش فلموں نے ابتدا میں عوام کی توجہ بے حد تیز رفتاری سے اپنی طرف مبذول کروائی۔ پھر جی ناطق فلمیں۔ ناطق فلموں کے آنے سے قبل جو چیز تھیٹر کو فلم پر سبقت دیتی تھی وہ آواز کا سحر، زندہ لوگوں کی اداکاری اور موسیقی کا جادو تھا۔ موسیقی برصغیر کا ایک ایسا فن ہے جس سے عوام کو بے حد جذباتی لگاؤ اور وابستگی ہے۔ گرفت کہتا ہے گرفت پہلا آدمی تھا جس سے موجودہ دور کی فلم تکنیک ایجاد کی۔ اس نے کیمرہ استعمال کر کے مختلف کرتب اور اسلوب ایجاد کیے۔ اس نے ایڈیٹنگ کو ترقی دی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہم فلم تھیٹر سے الگ اور منفرد آرٹ ہے۔ فلم، سٹیج اور ٹی وی ڈراموں کا موازنہ۔ ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے۔ انسان اس سٹیج پر آتا ہے اور اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ فلم کی تخلیق نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، جبکہ اس کا جنم تھیٹر ہی کی کوکھ سے ہوا تھا۔ ان دونوں تماشاؤں کے لیے آدمی کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی حیران کن ایجاد دنیا بھر کے لیے توجہ و حیرت کا باعث بنی، خاص کر ان ممالک کے لیے زیادہ کشش کا باعث کہ جو ترقی پذیر تھے اور ان کے ہاں تھیٹر اور فلم کی بنیادیں بھی زیادہ مضبوط تھیں۔ ٹی وی کی آمد بھی دھماکہ خیز ثابت ہوئی۔ عوام کا طبقہ جو پہلے ریڈیو کا اسیر تھا اب وہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہوا۔ جس طرح ٹی وی کی وساطت عوام کی دسترس میں آنے لگی اور یوں ٹی وی پروگراموں نے اپنی مقصدیت پا لی۔ اسٹیج پر اداکاری ایسی صفائی سے کرنی چاہیے کہ حاضرین آپ کی عمل کی تکنیک سے بالکل آگاہ نہ ہوں، کیونکہ اگر انہیں آپ کے عمل کی ترکیب کا علم ہو جائے تو وہ آپ کو اناڑی سمجھیں گے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک۔ کہ اسٹیج پر اداکاری وغیرہ کرنا اور ٹی وی اور فلم میں اداکاری سے کس حد تک مختلف ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ابھی تک بھی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔